خلاصہ سبق کا عنوان اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصنف کا نام سید سلیمان ندوی۔ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم سید سلیمان ندوی کے 5ویں خطبے سے ماخذ ہے، جس میں انہوں نے نہایت جامع انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اوصاف کی عالمگیریت اور جامعیت کو موضوع بنایا ہے۔ ہر مذہب کا مقصد قرب الہی کا حصول ہے۔ اسی مقصد کے حصول کی خاطر ہر مذہب نے اپنے ماننے والوں کے لیے ایک عملی نمونہ پیش کیا ہے، جس پر عمل ہی دین و دنیا کی نجات کا ذریعہ ہے۔ مذہب اسلام کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے، کتاب اور سنت۔ کتاب سے مراد وہ احکامات ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں۔ سنت سے مراد ان احکامات کی عملی تعبیر ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنایا۔ اس طریقے کی پیروی کو ایک مسلمان قرب الہی سے بہرہ مند کرتی ہے۔ اس دنیا کی بنیاد اختلاف عمل پر ہے۔ افراد کی معاشرتی حیثیت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر ہمیں اس دنیا میں بادشاہ بھی نظر آتے ہیں اور عوام بھی، حاکم بھی ہیں اور محکوم بھی، تاجر و سوداگر بھی ہیں اور امام و پیشوا بھی۔ ان مختلف حیثیتوں سے بخوبی عہدہ برا ہونے کے لیے کسی عملی مجسمے کی ضرورت رہتی ہے۔ دین اسلام نے ان تمام حیثیتوں کے عملی نمونے کو ایک ہی شخصیت میں جمع کر دیا، اور وہ ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا اتباع دین و دنیا کے سنورنے کی دلیل ہے۔ انسانوں کے ہر طبقے کے لیے سیرت طیبہ میں رہنمائی موجود ہے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عالمگیر اور جامع ہے۔ ہر انسان کو زندگی میں مختلف قسم کے جذبات و احساسات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس صورت میں بھی رہنمائی کرنے والی ہستی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو انسان کو اخلاق فاضلہ کے حصول کی طرف راغب کرتی ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار ہی کا کرشمہ تھا، جس کی بنا پر صحابہ اکرام نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے پیغام حق کو پھیلایا۔ انسان دنیا میں کسی بھی حالت میں ہو، خواہ کوئی دولت مند ہو یا غریب، حاکم ہو یا محکوم، استاد ہو یا شاگرد، کاروباری معاملات ہوں یا دینی معاملات، ہر معاملے کی عملی صورت ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں نظر آتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حیثیت ایک ایسے سورج کی ہے جو ذروں میں بھی روشنی بھر دیتا ہے اور پوری دنیا اس کی روشنی سے منور ہے۔ اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کی تفسیر کہا گیا ہے، جس کا اتباع دین و دنیا کی نجات کا وسیلہ ہے۔ دنیا کی کوئی اور ہستی ان اوصاف کی جامعیت میں حضور علیہ السلام کی برابری نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اگر کوئی خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔